جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ زندگی ایک سبق ہے کہ ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ شیف بلال۔ آج کا اقوال یقیناً بہت اعلیٰ قول ہے۔ اگر ہم اس قول سے سیکھ جائیں، سمجھ جائیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو خوبصورت کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بڑے اچھے سے نبھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم دوسروں کے ساتھ مل کر خوبصورتی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ نبھانے کا عزم بھی کریں گے۔ اقوال بڑا کمال ہے۔ اگر ہم ان لفظوں کی سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی سدھر سکتی ہے۔ اقوال ہے، کسی ایک کے مر جانے سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور کسی ایک کے مر جانے سے لاکھوں لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ تو اپنا اپنا کردار ہے صاحب۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا کردار ہی انسان کے ساتھ چلتا ہے، کردار ہی انسان کی پہچان کرواتا ہے، چاہے وہ اچھا کردار ہو چاہے وہ برا کردار ہو۔ اچھا کردار ہو تو آپ کو اس کا دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، اور مخلوق الہی کے نزدیک بھی آپ بڑے اچھے انسان اور بڑے معیاری انسان ثابت ہوتے ہیں۔ تو کردار ایک ایسی چیز ہے۔ اب قول ہے، کسی ایک کے مر جانے سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، یقیناً اس قول کے اندر، اس اقوال کے اندر یقیناً اسی ہی شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر احساس ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر درد دل ہے، جس کو دوسروں کی فکر ہے، جو دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، ایک چین بنا کر چلتا ہے، جس کو اپنے محلے کے ایک غریب امام مسجد کی بھی فکر ہے، جس کو اپنی ایک غریب بہن کی بھی فکر ہے، جس کو اپنے ایک غریب بھائی کی بھی فکر ہے، جس کو اپنے بہت سارے رشتوں کی بھی فکر ہے۔ کسی کے پاس میڈیسن نہیں ہے، کسی کے پاس سردی گرمی کا لباس نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے۔ یقیناً یہاں پر اس شخص کی بات ہے جو اپنی کمائی میں سے کبھی کسی کا گھر کا رینٹ بھی پے کرتا ہوگا، کبھی کسی یتیم کی تعلیم کے لیے فیس بھی پے کرتا ہوگا، کبھی کسی بیوہ کو سردی گرمی کے کپڑے بھی لے کر دیتا ہوگا۔ یقیناً یہ اس شخص کی بات ہے جو اپنے گھر کو بڑے ہی ڈسپلن کے ساتھ چلا رہا ہوگا۔ اگر ایسا شخص اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو یہ سب لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اس معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ منسلک ہیں اور ایک چین ہے وہ چل رہی ہے۔ اگلی جو بات ہوتی ہے اقوال کے اندر وہ یہ ہے کہ کسی ایک کے مر جانے سے لاکھوں لوگ جینے لگتے ہیں۔ پہلے میں تھا کسی ایک کے مر جانے سے لوگ مر جاتے ہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اور اگلے کے اندر جو پہلو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ کسی ایک کے مر جانے سے لاکھوں لوگ جینے لگتے ہیں۔ یقیناً یہاں پر اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو بندے کو بندی سمجھتا ہے، جس کی نظر اتنا کچھ ہونے کے باوجود دوسروں کے مال کے اوپر ہے کہ یہ کیوں کھا رہا ہے، یہ عزت کی زندگی کیوں جی رہا ہے، اور وہ اس کو عزت سے جینے نہیں دے رہا، اور اس نے لوگوں کے سانسوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہیں ہماری عزت نہ لوٹ لے، کہیں ہمارے بچوں کو
ہراساں نہ کر لے، کہیں ہمیں ہراساں نہ کر لے، کہیں ہمیں اپنا غلام نہ بنا لے، کہیں ہمیں اپنے پنجرے میں قید نہ کر لے۔ ایسے لوگ نہیں بولتے اپنے حق کے لیے، اور ایسے لوگ نہیں بولتے، اپنی آواز نہیں نکالتے اپنا حق لینے کے لیے، کہیں ہمیں یہ مار نہ دے۔ تو ایسے لوگ، ایسے ظالم لوگوں کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی اچھے سے نہیں بسر کر سکتے۔ تو جب ظالم اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے 7 فٹ نیچے، اور منو مٹی اس کے اوپر جب آ جاتی ہے، تو پھر بہت سارے لوگوں کو جینے کا حق مل جاتا ہے، اور وہ بھی پھر سر اپنا اٹھا کر جینے لگتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے، پہلے والا یا دوسرے والا۔ اگر پہلے والے بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہمارے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ نہ کرے دوسرے والوں میں شامل ہو گئے